حضرت مولانا سجاد صاحب صاحب تصنیف بزرگ تھے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے۔ انہوں نے بڑا سرمایہ چھوڑا ہے قلمی۔ آپ کے قلمی سرمایہ کے تعارف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد شاہد قاسمی، استاذ حدیث، دارالعلوم سعادت دارین ستپون بھروچ کو تشریف لائیں۔ زبانی روشنی ڈال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالہ کا عنوان ہے حضرت ابو المحاسن کے محاسن تحریری۔ جیسا کہ مولانا اختر امام عادل صاحب نے 2 لفظوں میں یہ بات بتائی کہ اس میں حضرت کی جو تصانیف ہیں، جس میں کچھ باضابطہ تصانیف ہیں اور کچھ تصانیف ہوئے ہیں جو انہوں نے مختلف پرچوں میں مضامین کی شکل میں تحریر فرمایا تھا، جس کو بعد میں کتابی شکل کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی جو تحریریں کتابی شکل میں شائع ہوئی ہیں، ان کی جو فہرست میرے سامنے آ سکی ہے، اس کا مطالعہ کر کے اور اس کا تفصیلی تعارف یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ایسی کتابیں جو میرے سامنے آ سکی ہیں تعداد کے اعتبار سے 12 ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 فتاوی امارت شریعہ جلد اول، جس کا کچھ تعارف آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ نمبر 2 قضایا سجاد۔ نمبر 3 خطبہ صدارت مراد آباد۔ نمبر 4 حکومت الہی۔ نمبر 5 امارت شریعہ شبہات و جوابات۔ نمبر 6 مکاتیب سجاد۔ نمبر 7 قانونی مسودیں۔ نمبر 8 مقالات سجاد۔ نمبر 9 دستور امارت شریعہ۔ نمبر 10 متفقہ فتویٰ جمعیت علماء ہند۔ نمبر 11 تذکرہ جمعیت علماء ہند۔ نمبر 12 علماء بہار کا متفقہ فتویٰ۔ یہ 12 کتابیں ہیں جو پرانے زمانے میں بھی شائع ہوئی، اور ان میں سے بعض کتابیں اس وقت میں بھی شائع ہوئی ہیں جن کو میں نے براہ راست مطالعہ کیا۔ بعض کتابیں اس میں وہ بھی ہیں جو براہ راست نہیں مل سکے، لیکن ان کا تعارف پرانے اکابر نے کیا تھا، ان کو دیکھ کر اور مطالعہ کر کے اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں فتاوی امارت شریعہ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے آیا۔ فقہ و فتاوی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئیں۔ ایک بات جو انتہائی اہم ہے، جو فقہ و فتاوی کے سلسلے میں ان کے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالکافی صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے، اس کو پڑھ کر سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، اس سلسلے کی سب سے اہم اور انتہائی وقی شہادت وہ ہے جو ان کے استاذ گرامی قدر حضرت مولانا عبدالکافی صاحب نے دی ہے، جن سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے۔ اس کے راوی خود حضرت مفکر اسلام ہیں۔ آپ کا اثر خامہ ہے، جب میں نے 1329 ہجری میں الہ آباد کا قیام حضرت استاذ قدس سرہ کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ترک کیا اور گیا میں اقامت اختیار کی، تو خود میری اور حضرت استاد کی آمد و رفت اکثر قائم رہی، اور اس دوران میں آپ کی عادت شریفہ ازراہ حوصلہ افزائی یا ذرہ نوازی یہ تھی کہ آپ کے پاس جو اہم استفتاء جاتے تھے تو اس کے جواب اس وقت تک نہ دیتے تھے جب تک مجھ سے اور جناب مولانا فرخند علی صاحب سے ملاقات نہ ہو اور اس کے متعلق مشورہ نہ فرما لے۔ یہ حضرت استاد اپنے شاگرد کو اس درجے کا اور اس مقام پر دیکھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں ان کے جتنے فتاوے ہیں ان کو موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کر کے اور اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، جو تقریباً 7 صفحات کے اندر ہے۔ دوسرا ہے قضائے سجاد، جس کے اندر حضرت کے 6 فیصلے جو دارالقضاء کے اندر مرافعہ کی شکل میں پیش کیے گئے تھے، حضرت نے ان کے فیصلے کیے ہیں اور وہ کتابی شکل کے اندر شائع ہوئے ہیں۔ تیسرا ہے خطبہ صدارت۔ یہ چونکہ ہمارے اس جمعیت علماء سے متعلق ہے، اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مختصراً طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔
ایک تا 3 جنوری 1925 بمطابق 15 تا 17 جمادی الثانیہ 1343 ہجری میں مراد آباد کے اندر جمعیت علماء ہند کا اجلاس ششم منعقد ہوا تھا۔ اس کی صدارت اکابر کے اصرار پر حضرت ابو المحاسن محمد سجاد نے کی تھی۔ آپ نے بہت ہی عجلت کے ساتھ ایک تحریر مرتب کی تھی جو تاریخ اجلاس سے صرف 3 دن پہلے 12 جمادی الثانیہ بروز جمعرات بائے تکمیل کو پہنچی تھی۔ آپ نے بحیثیت صدر اجلاس وہی تحریر پڑھ کر سنائی جو خطبہ صدارت کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ متوسط سائز کی 143 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے مطالعے سے اس بات کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ اپنے معاصر علماء میں مولانا اپنی سیاسی بصیرت کے لحاظ سے منفرد تھے۔ یہ نہایت عالمانہ بصیرت افروز اور مؤثر خطبہ ہے جس سے ایک طرف آپ کے مطالعہ کی وسعت اور علمی گہرائیوں کا ثبوت فراہم ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنے عہد اور حالات پر آپ کی گہری نگاہ کا ثبوت نیز امت کی مصیبت پر تڑپ اور درد و اضطراب کا پتہ دیتا ہے۔ یہ حسن کلام اور صراحت بیان کا ایک اعلیٰ درجے کا شاہکار ہونے کے ساتھ ایک روشن ضمیر مفکر کی انقلابی فکر کا بہترین ترجمان ہے اور وقت کے محتم بشان سوالات کا جواب اس میں پنہا ہے۔ اس وقت کے ممتاز اردو اخبارات مثلاً زمیندار اور انقلاب وغیرہ نے اس پر بہت ہی وقیع انداز سے تبصرہ کیا تھا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیواری رحمہ اللہ نے اس کو سیاست اسلامی کا بہترین انسائکلوپیڈیا قرار دیا تھا۔ اس کتاب میں شروع کے چند صفحات تمہیدی ہیں جس میں ہندوستان کے سنگین حالات میں جمعیت علماء ہند کے قیام اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے تئیں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد خلافت اسلامیہ کے مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے۔ یورپ کے اسلام کو غلط قرار دیا ہے کہ خدا نخواستہ خلافت کے خاتمے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ 656 ہجری تا 659 کے عرصے میں بھی خلافت کا وجود نہیں تھا، اس کے باوجود اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی رہا۔ پھر الغائے خلافت کے سلسلے میں اہل ترک جو 5 آزار بیان کرتے تھے، حضرت نے ان کا نمبروار ذکر کر کے رد کیا ہے۔ پھر یہ واضح کیا ہے کہ اصل میں الغائے خلافت کے بنیادی اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلامی حریت کو اہل یورپ کی حریت اور آزادی فکر کے مرادف تصور کرنا۔ نمبر 2 اسلامی شورائی نظام کو مروجہ جمہوریت تصور کرنا۔ نمبر 3 وطنیت کی بنیاد پر قومیت کی تعمیر و تشکیل کرنا۔ اس کے بعد ان تینوں جراثیم کے لوگوں کے درمیان پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ حضرت نے یہ بتائی ہے کہ علماء نے علمی طور پر عبادات وغیرہ کے پہلو پر جس قدر توجہ دی ہے اس کا عشر عشیر بھی سیاست ملکی پر توجہ نہیں دی ہے۔ چنانچہ عبادات پر کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے مگر اسلامی سیاست پر موجود چند کتب کے سوا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح عملی حیثیت سے بھی علماء نے دوری اختیار کی اور خلفائے راشدین کے بعد سے ہمیشہ اس میں تنزلی ہی آتی رہی ہے۔ پھر حضرت نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ علماء اور ماہرین شریعت کا سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے کیونکہ سیاست عین دین ہے۔ اس سلسلے میں متعدد نامی گرامی علماء کے اسماء سپرد قرطاس کیے ہیں جنہوں نے اسلامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دین کے دوسرے شعبوں سے بھی وابستہ رہے۔ اس کے بعد دوبارہ خلافت اسلامیہ کے قیام کے سلسلے میں علماء و دانشوران ہند سے ان کے فرائض کا تذکرہ کر کے نمبر وار 7 اہم فرائض کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس ضمن میں حضرت نے نظام اسلام پر ایک مکمل و جامع کتاب کی ترتیب کا مشورہ دیا ہے جو صرف فقہاء، محدثین اور متکلمین کے اقوال پر مبنی نہ ہو بلکہ مدارک حکم اور اصول استصلاح کو ملحوظ رکھ کر مرتب کیا جائے اور اس کی شرح بھی تیار کی جائے اور دنیا کے مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کر کے ہر ملک میں پھیلایا جائے اور علماء زبانی طور سے بھی اس کی تشریح کر کے لوگوں کو اس کا قائل بنائے، نیز حسب مدارج نصاب تعلیم میں بھی اس کو شامل کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حجاز، جزیرہ عرب اور حرمین شریفین سے متعلق حالات کا تذکرہ کیا ہے، پھر اندرون ملک کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور سب سے پہلے ترک موالات کا لائے عمل اور جمعیت علماء ہند کے فتویٰ کا تذکرہ کیا ہے جو دراصل آپ ہی کا مرتب کردہ ہے، اور ترک موالات کا شرعی حکم بیان کیا ہے۔ پھر حالات و زمانہ کی تبدیلی سے احکام شرع میں تبدیلی، ہندو مسلم اتحاد اور اس کی حدود، نیز خود مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حضرت نے اس کے اخیر میں امارت شریعہ فی الہند کے قیام کی اپنی دیرینہ آرزو کو دہرایا ہے، پھر نظام امارت کا پورا خاکہ سپرد قلم کیا ہے، پھر جمعیت علماء ہند کے استحکام پر زور دیا ہے۔ آخر میں علماء کرام سے عربی میں 4 صفحات پر ایک قیمتی خطاب ہے جس میں علماء کو ان کا بھولا ہوا مقام یاد دلایا ہے۔ یہ تعارف ہے خطبہ صدارت کا۔ تو حضرت کی یہ 12 تصانیف ہے اور ایک چیز ہے جو ان کے ملفوظات کو بعض حضرات نے جمع کیا ہے
اور ان کے علاوہ میں نے ضمیمے کے طور پر حضرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بھی ایک تعارف اس کے اندر پیش کیا ہے مختصراً. وآخر دعوانا